الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قام القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس کو زندگی ملی ہے اس سے موت آئے گی. کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ کے علم میں ہے. اور موت کا علم نہ ہونا، اللہ کی طرف سے نہ دینا، یہ بھی ایک نعمت ہے. موت خود ایک نعمت ہے. موت کا علم نہ دینا کیسے نعمت ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کل مرنا ہے تو لوگ ایک دن پہلے ہی لوگ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جائیں، غم کی ایک چٹائی بچھا کے بیٹھ جائیں، بس ایک دن بعد مر جانا ہے. تو اللہ کا کرم دیکھیں کہ اپنے بندوں کے اوپر آخری سانس تک بندے کو مطمئن رکھا، آخری نوالا بھی سکون کا کھائے، بات بھی سکون کی کرے، موت سے بے خبر رکھا تاکہ بندہ میرا پریشان نہ ہو. اور موت نعمت کیوں ہے؟
کہ لوگ اس حال میں اب بھی موجود ہیں جو مرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک حد تک لوگ جینا چاہتے ہیں، پھر جی کے لوگ کہتے ہیں اب ہم مرنا چاہتے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ ہم بوجھ بن گئے ہیں، ہمارا وجود اب دنیا کے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اگر پچھلے لوگ سارے جو نہیں مرنا چاہتے تھے آج موجود ہوتے تو سوچیں ان کی حالت کیا ہوتی۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری پڑی ہوتی، کون کس کو دیکھتا؟ وہ چلے گئے، جیسے چاند ٹھہرا رہے تو ستارے تو نظر بھی نہیں آتے، باپ چاند ہوتا ہے چلا جاتا ہے تو ستاروں کی رونقیں لگ جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں دنیا کی حقیقت کہ اگر دوسری دنیا میں ہمیشہ رہنا اچھا ہوتا تو اختیار ملا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جینے کا۔ اگر دنیا میں زندگی دنیا کی اچھی ہوتی تو آپ کو تو اختیار مل گیا تھا، تو آپ پسند کر لیتے۔ فرمایا نہیں، دنیا بھلے اچھی ہوگی لیکن اللہ کی ملاقات سے اچھی نہیں ہے، اور اللہ کی ملاقات مرنے کے بعد ہو، اس لیے موت نعمت ہے۔ اب ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ موت سے ڈر ایک وجہ سے لگتا ہے کہ موت کے وقت کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ، قبر میں کیا بنے گی۔ جیسے ہم نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر میں تنہائی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، اور دیگر چیزیں جو حدیث سے ملتا ہے آقا علیہ السلام فرمان سے کہ وہاں جہنم کے گرد لائے جائیں گے اور بندے کے سر کے اوپر ایک فرشتہ مارے گا اور سر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ بن جائے گا سر، پھر مار دے گا، پھر بن جائے گا، پھر مار دے گا، اور یہ کیفیت اس کی قیامت تک برقرار رہے گی۔ اور جو دنیا کے حریص یا جمع کرنے والے، ان کے لیے گنجا سانپ، خوفناک شکل والا اور سرخ آنکھوں والا اس کے سینے میں بیٹھے گا چڑھ کے، اور اسے منہ سے ایسے دبوچے گا کہ اس کی جان نکل جائے گی، پھر اسے چھوڑ دے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر کاٹے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا کیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ ایک دفعہ ڈسا تھا، اس نے کہا نہیں، میں رب کی طرف سے مسلط ہوں، اور میں تیرا دنیا کا مال و دولت ہوں، جس کو تو پسند کرتا تھا اور جمع کرتا تھا، اور وہ تیری تھی نہیں، جمع کر کر کے چھوڑ کے مر گیا، تو یہ تجھے اب قیامت تک یہ بھگتنا پڑے گا عذاب۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا خوف لگتا ہے۔ پھر قیامت کے دن حشر میں سورج نیزے کے برابر، زمین تانبے کی، نہ درخت، نہ مکان، نہ پہاڑ، نہ سایہ، یہ حالت ہوگی کہ لوگوں کے دماغ اس گرمی میں، نیچے اوپر کی گرمی میں، ان کے سر میں، کھوپڑی میں ایسے کھولیں گے، ابلیں گے جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے، پسینے آئیں گے، اتنی عذاب داری ہوگا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آئیں گے، کفار آئیں گے کہ اللہ کے محبوب
آپ ہمارے لیے بھی شفاعت کریں، سفارش کریں۔ کفار آئیں گے اور نبی علیہ السلام کافروں کے لیے سفارش کریں گے۔ سفارش کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال اور ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ یعنی یہ محشر کے میدان کا عالم ہوگا کہ ہم سے یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ ایک عذاب ابھی اترے گا، دوسرا اس سے بڑا چڑھ جائے گا، وہ اترے گا، کم ہوگا، اور اس سے بڑا زیادہ بندے کے اوپر آ جائے گا، گھبرا جائے گی دنیا۔ ان چیزوں کا خوف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوف بھی ہمارا آج ہی ختم ہو جائے کہ آ جائے موت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ آسمانی موت ہے۔ اور آ جائے موت، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ تو اس کا نسخہ کیا ہے جو ہمارے بڑوں نے تجویز کیا کہ آپ اپنے اعمال میں نماز کو بہتر کریں، دیگر اعمال کو بہتر کرنے کے ساتھ نماز کو بہتر کریں، پھر آپ بے خوف ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، آ جائے موت، کیونکہ ہم نے موت کے آگے کا انتظام آج کر لیا ہے، آج ہی سمجھ جوڑ لی ہے۔ آپ آگے کی فکر کر رہے ہو نا، دو آنے رکھ دیتے ہو، کل کام آئیں گے۔ ایک جوڑا پہن لیا، ایک رکھ دیا، کل بدل لوں گا۔ کل کے لیے آپ کپڑا بھی رکھتے ہو، جوتا بھی رکھتے ہو، پیسہ بھی رکھتے ہو، دیگر چیزیں بھی رکھتے ہو سکتا ہے کل ہم دیکھیں ہی نہ اور کل قبر ہو۔ قبر کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیا عقل مندی ہے، کیا دانائی ہے۔ انا بیت الدود انا بیت الوحش، قبر روز آواز دیتی ہے۔ غافل انسان کس چیز میں پھنسا پھرتا ہے؟ تیرا ہر قدم دنیا میں اٹھنے والا میری طرف بڑھتا آ رہا ہے، قبر کی طرف۔ ہماری جو منزلیں طے ہو رہی ہیں آخرت کی طرف۔ نماز بہتر کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا موت بھی ایک ذریعہ ہے رب کے دیدار کا، اور موت بھی ایک ذریعہ ہے اسی رب کے دیدار کا۔ تو آج ہی اگر آپ نے نماز کو بہتر کر لیا تو سمجھو آپ رب کے دیدار کے واقعی سچے طالب ہیں۔ پھر موت کا ایک بزرگ کے بعد ملک الموت آئے اور انہوں نے کہا کوئی آخری عمل ہو تو کر لو، میں نے روح قبض کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے ملک الموت ایک آنے میں اتنی دیر کی تاخیر کی، 20 سال ہو گئے تیری راہیں تکتے تکتے، اب بھی کہتے ہو کوئی آخری عمل ہو تو کر لو، مجھے کچھ نہیں کرنا، اگر تو نے مجھے مہلت دی ہے تھوڑی سی تو بس میں سر سجدے میں رکھتا ہوں، تو میری روح قبض کر لے، تاکہ قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوں۔ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، قیامت کے دن بندے اس حال میں اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں جس حال میں موت آئی ہو۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو سجدوں میں موت آئے۔ پہلے یہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا، دنیا کو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اچھی موت تو پہلے بھی دنیا کو مل رہی تھی، لیکن اب کیمرے کے زمانے میں آ کے دیکھا۔ میں نے تو مشاہدہ بھی کیا کعبے میں، ایک بندہ میرے ساتھ طواف کر رہا تھا احرام میں، مغرب کی نماز سے پہلے، میں بھی احرام میں تھا، وہ بھی احرام میں تھا۔ تو نماز جیسے کھڑی ہوتی ہے طواف وہیں رک جاتا ہے، کیونکہ نماز طواف سے بڑی عبادت ہے۔ نماز طواف کو روک دیتی ہے، تلاوت کو روک دیتی ہے، ہر عمل کو روک دیتی ہے۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو طواف رکا تو وہ میرے ساتھ دائیں طرف ٹھہرا تھا، پاکستان کا تھا، مطاف میں بالکل حتیم کے ساتھ تھے ہم۔ جیسے نماز کا مغرب کا آخری رکعت کا سجدہ تھا، وہ بندہ نہیں اٹھا۔ اللہ کو پیارا، کتنی پیاری موت ہے، آپ خود سوچیں۔ رشک آتا ہے
کچھ موتیں ایسی ہیں جن کی عربی روئے، عربی. ہمارے چنی گوٹ میں بزرگ تھے مولانا ابو بکر صاحب صدیق، ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ تھے. عمرے پہ جا رہے تھے، رمضان 6 رمضان تھی، تو مجھے ملے، مجھے دعوت کی، میں ان کو ملنے کے لیے گیا. تو ملنے کے بعد مجھے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو، میں عمرے پہ جا رہا ہوں. دعا کی، لمبی بات ہے. تو یہاں سے احرام باندھا، اسلام آباد سے ابو ظبی ایئرپورٹ پہ پہنچے روزے کے ساتھ، وہاں انتظار تھا، ٹرانزٹ تھا. تو مسجد میں گئے، نماز ظہر کی پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ٹائم کافی تھا، کپڑا منہ پہ ڈال کے مراقبہ کرنے ذکر میں بیٹھ گئے، وہی فوت ہو گئے. روزہ، احرام، مسجد اور ذکر اللہ کا. جب عربیوں نے آ کے ان کو مسجد سے اٹھایا تو عربی دیکھ کے رونے لگ گئے. مجھے پتہ چلا، میں نے وہ ایک ساتھی کو فون کیا، عبد القیوم جاؤ، اللہ کا ولی فوت ہو گیا روزے کے ساتھ. آپ حیران ہو گئے کہ جب ان کو غسل کے لیے ان کے تلاشی سامان چیک کیا گیا تو ان کے سامان میں سوا پاسپورٹ اور ٹکٹ کے 1 ریال بھی نہیں تھا. 1 ریال بھی نہیں تھا. اور عربی نے بتایا کہ جب ہم نے ان کو غسل دیا تو ان کے چہرے کا نور کئی کے فٹ اوپر کو جا رہا تھا، اتنی نور. اور جب ان کو پیٹی میں ڈالا، بند کیا گیا تو اس میں اکثر وہ دوائی ڈالتے ہیں. تو عبد القیوم نے کہا دوائی ڈالیں، تو عربی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ایسی ہستی کو دوائی لے جاؤ، 100 سال بھی رکھے رہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بزرگ ہے اللہ والے. قیامت کا دن پتہ چلے گا جن کو موت نماز کی حالت میں آئے، روزے کی حالت میں آئے، کعبے کے پاس قرب میں آئے، تلاوت قرآن میں آئے، اللہ کے ذکر میں آئے، درود و سلام میں آئے. یہ اچھی موت. ہر بندہ چاہتا ہے موت آئے تو اللہ پھر اچھی آئے، خاتمہ ہو تو پھر ایمان پر ہو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آخری وقت جس کی زبان پہ، دیکھیں ایک بندہ نیک ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے آسمان سے. نیک بندے، 2 طرح کے بندوں کی روح جدا ہوتی ہے، نیک اور بد. آتا ہے دائیں طرف. میں نے والد صاحب کو دیکھا تھا، ان کے بعد جو فرشتے آئے وہ دائیں طرف آئے، کیونکہ ادھر ہی بلا رہے تھے. اور اس کا آپ کو یقین تب آئے گا کہ جب مرنے والی کی روح نکلے اور اس کا چہرہ دائیں طرف نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ بندہ جنت میں چلا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا کہ جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میرا چہرہ دیکھنا، اگر میرا چہرہ ہو دائیں طرف تو پھر مجھے کسی کی طرف سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مطمئن ہو جانا میرا رب میرے سے راضی. اگر میرا چہرہ کعبے کی طرف نہ ہو، دائیں طرف نہ ہو، تو پھر میرے بچے میرے عمل سے غافل نہ رہنا، میری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرنا. دائیں طرف سے فرشتہ آتا ہے، آج کے موت کے قریب المرگ بندے کے سامنے نقشہ لاتا ہے جہنم کا، آگ، شعلے، چیخ پکار، آہو بغا. یہ بندہ کانپنے لگ جاتا ہے، پسینے آ جاتے ہیں، سگڑنے لگ جاتا ہے. پھر وہ فوراً ہٹا کے جنت کا منظر کھولتا ہے، باغ، پھل پھول، رونق، خوشی. یہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. تو فرشتہ اسے جواب دیتا ہے، اگر تو نیک نہ ہوتا، اگر تو نمازی نہ ہوتا، تو نبی علیہ السلام سے محبت اور ان کی اتباع نہ کرتا، تو وہ جہنم تھی جو تو نے دیکھی ہے. چیخو پکار، شکر ادا کر کہ تو نے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاری، مدینے والے کی اتباع میں گزاری، اور رب نے تجھے وہاں سے بچا کے یہ تیرا ٹھکانہ، یہ جنت ہے. دنیا میں دکھائی جاتی ہے، ابھی مرا نہیں ہے.
پھر اس جنت میں جو روح ہوتی ہے وہ بھی اس کو نظر آتی ہے، بلکہ وہ روحیں اس سے بات بھی کرنے لگ جاتی ہیں۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا دادا سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے گھبرانا، تسلی دیتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تسلی دیتا ہے گھبرانا، آ جاؤ آ جاؤ، چھوڑو بیٹے کو، چھوڑو بیٹی کو، بیوی کو، کچھ نہیں، سارے آ جائیں گے، اور تم آؤ، جان دیکھیں ہم ایسے لگائے پڑے ہیں، آؤ آؤ جلدی کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ حالت وہ روح دیکھتی ہے تو روح اس کے بدن میں اچھلنے لگ جاتی ہے، اچھلنے خوشی سے، اور تڑپنے لگ جاتی ہے کہ میں اس بدن کو چھوڑوں اور سامنے جنت کی بہاروں میں جاؤں، اور اچھلتے 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 بدن کے حصوں کو چھوڑتے 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 حلق تک آ جاتی ہے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام متعین فرشتے اس کے منہ کے قریب آئی روح کو جنت کے رومال میں محفوظ کرتے ہیں، نورانی رومال میں۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اس روح کو یہاں سے لو اور پوری جنت کی سیر کراؤ، پوری جنت کی سیر کروا کے پھر میرے عرش بری پہ لے آؤ، پھر میرے عرش کا اس کو طواف کراؤ، پھر اس روح کو واپس لے جاؤ، تاکہ اس بندے سے قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں۔ اس کی روح جسم کے ساتھ ملے گی تو یہ سوال و جواب ہوگا۔ اکیلی روح نہیں بولتی، اکیلا بدن بھی نہیں بولتا، دونوں ملتے ہیں تو بولتا ہے۔ سوال جواب روح جسم دونوں ملتے ہیں تو پھر ہوتا ہے۔ اب جو گناہ گار ہوتا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، تو وہ گناہ گار بندہ، گناہ گار یا کافر سمجھ لیں یا مشرک سمجھ لیں، تو اس کے سامنے پہلے جنت آتی ہے تو خوش ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے خوش ہوتا ہے تو وہ جنت کا منظر ہٹا دیتا ہے، جہنم لے آتا ہے، کرتا نیکیاں پھر جنت تھی، نہیں کی نیکیاں، نہیں چھوڑے گناہ، شرک اور کفر نہیں چھوڑا تھا، اب تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ دیکھ شور، آہو بگا، جل رہی ہے مخلوق، تو یہ روح ڈر جائے گی اور ڈر کے اس کے بدن میں نیچے نیچے چھپنے لگ جائے گی کہ میں باہر نہ نکلوں، خوفناک منظر دیکھا ہے، کبھی اس حصے میں کبھی اس حصے میں، نیچے اندر ہی، اور جدھر چھپنے کی سکڑنے کی کوشش کرے گی، بس ٹائم آئے گا فرشتہ اس کے اوپر ایسے ہاتھ ڈالے گا، اللہ اکبر، جیسے ململ کا کپڑا آپ کسی خاردار ٹہنی پہ ڈال دیں اور اس کو پھر زور سے کھینچیں تو ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے، ایسے فرشتہ ہاتھ ڈال کے اس کے بدن کی ایک ایک نس کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس روح کو نکال لیتا ہے، اور نکال کے سیدھا جہنم کا چکر لگوا کے پھر اس کو قبر کے حوالے کرتا ہے، قبر میں، تاکہ اس کا سوال تو سب کا ہونا ہے، جواب بھی کافر نے بھی کافر سے سوال ہوگا، من ربک کا، وہ ہائے وائے کرے گا، من نبیوں کا، ہائے وائے کرے گا، ما دینوں کا، ہائے وائے کرے گا، فرشتہ ہٹ کے اس قبر کو آگ سے بھر دے گا، جا جلتا رہے قیامت تک۔ اور جب مومن سے سوال ہوگا من ربک کا، تو مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، من نبیوں کا، نبی محمد الرسول اللہ، ما دینوں کا، دینی الاسلام، کامیاب ہو جائے گا، نم کنومت العروس، بس سو جا، اب جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں۔ قیامت دن آئے گا، یہ نیک بندہ اپنی قبر سے جب جگایا جائے گا تو انگڑائی بھرے گا، جیسے بڑی گہری نیند سویا ہوا جاگتا ہے اور کہتا ہے ابھی بھلے مان تھوڑا سا سونے دیتے، ابھی تو مجھے مزہ ہی آیا تھا نیند کا، سکون کا۔ فرشتہ جواب دے گا بندہ خدا، مدتیں گزر گئی تجھے سوئے ہوئے،
اب جاگو نا، رب کا دیدار نہیں کرنا؟ کہے گا ہاں رب کا دیدار تو مجھے کرنا ہے۔ تو پھر آؤ نا، اللہ کی عدالت لگی ہے، ہر بندے کا اعمال نامہ تلے گا، یاد رکھو ہر بندے کا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہ بے حساب بخشنا، اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف کرنا، آمین کہہ دیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے تو اب بڑے خوش تھے، چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوشی کا یہ عالم تھا کہ جیسے نور سحر بکھرا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کا چہرہ روشن منور دیکھا، خوشی کے آثار تبسم چہرے انور پہ، تو آگے ہوئی، آپ نے آواز دی، کملی والا رکے، جی عائشہ کملی والا ایک دعا تو کر دیں، محبوب خدا ایک دعا تو کر دیں۔ کیا دعا؟ فرمایا میرے باپ نے مجھے وصیت کر رکھی ہے، سیدنا ابی بکر صدیق رضی، کہ بیٹی جب آمنہ کے اللہ کو، اللہ کے محبوب کو اتنی خوش دیکھو تو ایک دعا تو کروا دینا۔ کیا؟ کہ میرے باپ کی مغفرت کے لیے، میرے باپ نے کہا تھا میری مغفرت کے لیے دعا کرا دینا۔ نبی کا صحابی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے، پہلا یار ہے، بغیر دلیل کے تصدیق کرنے والا ہے، پہلے دن ہی صدیق کا لقب پانے والا ہے، ساری دنیا کے احسانات کے بدلے دیے، صدیق کا قیامت کے دن رب دے گا، ہر صفت موجود ہے، لیکن پھر بھی آخرت کا خوف دیکھے۔ بیٹی جب تو دیکھنا کہ محبوب بڑے خوش ہیں، اس دن اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانا۔ محبوب میرے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کر دے۔ فرمایا وہی ٹھہر گئی، یا اللہ میرے ابو بکر کے لیے قیامت کے دن اور میری عائشہ کے لیے قیامت کے دن آسانی پیدا کرنا حساب و کتاب میں۔ پھر دعا مانگی، اللہ میری عائشہ اور اس کا باپ ابو بکر، یا اللہ میری دعا قبول فرمائے، ان دونوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر۔ خوشی ہو گئی، آپ واپس مڑے، اندر سے رونے کی آواز آئی، اب واپس مڑ آئے، عائشہ خوشی نہیں ہوئی، رو کیوں رہی ہے؟ فرمایا محبوب یہ خوشی کے آنسو ہیں، آپ نے میرے اور میرے لیے بھی اور میرے باپ کے لیے بھی رب سے بات منوا دی کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے بخشے، خوشی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے خبر نہیں ہے، میں روزانہ اپنے رب سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ روزانہ یہی دعا اپنی پوری امت کے لیے مانگتا، ہمارے لیے بھی مانگ گئے۔ مانگتے مانگتے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے، بڑے غمناک چہرہ، اداس چہرہ۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیفیت ہے اداس غمناک ہونا، فرشتے تو اس سے پاک ہیں، خیریت ہے؟ فرمایا محبوب آج مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں جہنم کو دیکھوں۔ آج میں جہنم گیا اور جہنم کا نظارہ دیکھا، وہاں مخلوق کو دیکھا جلتے ہوئے، فلاں نبی کی امت فلاں جہنم کے طبقے میں، فلاں نبی کی امت فلاں طبقے میں، فلاں نبی کی امت فلاں طبقے میں، کفار وہاں، مشرکین وہاں، منافقین وہاں، بددیانت وہاں، حصے گنے۔ اور جب آخری طبقہ تھا جہنم کا اوپر والا، آپ نے فرمایا جی وہاں خاموش ہو گئے۔ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ غمناک ہو گئے۔ فرمایا کملی والا کیا بتاؤں، جہنم کے اوپر والے حصے میں میں نے آپ کے گناہگار امت کو دیکھا، بس یہ سننا تھا۔ جیسے آپ کو آپ کے بچے کی خبر آ ملے کہ آپ کا بچہ کراچی میں پریشان پھرتا تھا، آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی کہ پتہ نہیں میرا بچہ کیوں پریشان پھرتا تھا، وجہ کیا ہوگی، کیا تکلیف ہوگی، کیا پریشانی آ گئی ہوگی۔ باپ ماں سو نہیں سکتے اگر بیٹے کی پریشانی کا پتہ چل جائے۔ یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ تو پیار میرا رب کرتا ہے، شفیع الامم۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پریشان ہوئے کہ آپ نے کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، آپ نے دروازہ بند کر دیا، ملاقات بند کر دی، گفتگو بند کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، آپ دروازے پہ آئے، کھٹکایا دروازہ، کملی والا دروازہ کھولے، جواب نہیں آئے، دستک دی، محبوب کی غلطی ہو گئی ہے، ہم اللہ معافی مانگتے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا، رو رو کے چلے گئے۔ جو اتنی پیار کرتے ہوں اور محبوب کا جواب نہ آئے، انہوں شاہ کا حالت کیا ہوگی، اب اندازہ لگائے، رو رو کے چلے گئے۔ پھر عمر صدیق فاروق رضی اللہ آئے، انہوں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، رو رو کے چلے گئے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ آئے، رو رو کے چلے گئے، جواب، تینوں مل کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ کے دروازے پر گئے کہ آپ کو کئی اعزاز حاصل ہیں، آپ بھائی بھی ہیں، پہلے مسلمان بھی ہیں، آپ داماد پیغمبر بھی ہیں اور خاتون جنت کے شوہر بھی ہیں اور حسنین کریمین کے ابا بھی ہیں، آپ کو بہت نسبتیں حاصل، بس آپ چلیں ایک دفعہ پتہ کر دیں کہ کملی والا کس سے ناراض ہے، ابو بکر سے ناراض ہے، عمر سے ہے، عثمان سے ہے، یا کسی ہماری بیٹیوں سے ناراض ہے، کس سے ناراض ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب ابو بکر کے لیے دروازہ نہیں کھلا تو میں نہیں جاتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کملی والے کو اپنے ابو بکر سے کتنی پیار ہے، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف دن رات کی، اور ابو بکر کی وہ ایک رات غار ثور والی ایک طرف، اس کا کوئی مقابلہ۔ تو فرمایا ایسے کرتے ہیں، نہ میں جاتا ہوں نہ ہم سارے مل کے خاتون جنت کے دروازے پہ جاتے ہیں، خاتون جنت کو جا کے کہتے ہیں، وہ چلے اور جا کے پتہ کرے کہ محبوب خدا کیوں ناراض بیٹھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے آئی اور آ کے دستک دی، باہر سے آواز، کملی والے کے کان میں آواز پڑی، آپ نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے جس کے دروازے پہ محبوب روزانہ چل کے جاتے تھے، حالانکہ محبوب کے دروازے پہ روزانہ جبرائیل آتے تھے، محبوب کے دروازے پہ، اور محبوب روزانہ اپنی بیٹی کے دروازے پہ جاتے تھے۔ فرمایا کہ خاتون جنت کے لیے دروازہ کھلا، کملی والا، ابا جان خیریت، کس سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابو بکر سے؟ نہیں بیٹی۔ عمر سے رضی اللہ عنہما؟ نہیں۔ کسی اور صحابی سے؟ امہات المومنین سے؟ فرمایا نہیں، کسی سے بھی میں محمد ناراض نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناراضگی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم ناراض ہو جائے تو بندے کا نقصان ہو جاتا ہے، مرشد ناراض ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے، باپ ناراض ہو جائے نقصان ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہو جائے نقصان ہوتا ہے، شوہر ناراض ہو جائے نقصان ہوتا ہے۔ تو رب کی ناراضگی، پھر اللہ کے حبیب کی ناراضگی، کیونکہ آپ ناراض ہوئے ایک پہاڑ سے، مدینے میں ایک پہاڑ ہے جبل عیر، آپ اس پہاڑ سے ناراض ہوئے، رب نے فرمایا پورا جہنم میں جائے گا، میرا محبوب اس سے ناراض ہو گیا، پہاڑ جہنم میں۔ آپ نے فرمایا آئی بیٹی فاطمہ میں کسی سے ناراض نہیں، ناراض ہوتے تو طائف والوں نے کتنی ستایا تھا، ناراض ہوتے تو کہتے اللہ، آپ کبھی کبھی یاد بھی کر بیٹھتے تھے کہ جتنی میرے اوپر ظلم طائف میں ہوا ہے کسی نبی پہ نہیں ہوا، طائف کا دن مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ آپ کے اوپر اتنی پتھر، اتنی دھکے، لمبی کہانی ہے، لیکن آپ جب وہاں سے کھڑے ہوئے سنبھلی طبیعت تو آپ نے فرمایا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ میں ان سے ناراض نہیں، تو بھی ان سے ناراض نہ ہونا۔ جاؤ طائف میں دیکھو آج بھی اللہ اکبر کی اذانیں آتی طائف۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اصل وجہ یہ ہے کہ جبرائیل آئے تھے، وہ بتا گئے ہیں کہ آپ کی گناہ گار امت
جہنم کے اندر اوپر والے حصے میں عذاب میں جل رہی تھی۔ کون لوگ تھے؟ بد زبان لوگ تھے، غیبت گو تھے، حق مارنے والے تھے، بددیانتی کرنے والے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، نمازوں میں غفلت کرنے والے تھے، اعمال میں ناقص تھے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جرائم میں خواتین تھی، سر ڈھانپ کے نہیں رکھتی تھی، بد نظری کرتی تھی، غیبت کرتی تھی، مختلف یعنی خواتین کی بھی اس طرح کے اعمال سے جل رہی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے میں سجدے میں رہا، روتا رہا، اپنی امت کے لیے روتا رہا۔ 3 دن رونے کے بعد آج میرے رب نے مجھے تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب اب رونا بند کر دے، میں رب برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا زیادہ رونا برداشت نہیں کرتے، رب کیسے برداشت؟ رب تو ہمارا رونا بھی برداشت نہیں کرتے، ہم رو پڑے رب کو ہمارے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ بڑوں نے لکھا ہے کہ جب تک بچہ روتا ہے، بولتا نہیں ہے، صرف روتا ہے، ماں اس کی ہر ضرورت اسی رونے کی وجہ سے سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ رویا شاید بھوک لگی ہوگی، پھر روتا ہے شاید نیند آئی ہوگی، پھر روتا ہے شاید پیشاب کا تقاضا ہوگا، پھر روتا ہے شاید پیٹ میں درد ہوگا، پھر روتا ہے پتہ نہیں کوئی اور تکلیف ہو، یعنی صرف روتا ہے اور ماں حاضر ہوتی ہے۔ لہذا جب تک یہ روتا ہے ماں ہر تقاضا سمجھ کے پورا کرتی ہے۔ جب یہ رونا بند کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، ماں اس سے توجہ ہٹا دیتی ہے۔ بعینی ایسے ہی جب تک بندہ اپنے مولا کے آگے روتا رہتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کی ہر بات کو رونے کی وجہ سے سمجھ کے پورا کرتے جاتے ہیں اور اس کو عطا کرتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ میرے بھائی کل صوفی صدیق صاحب تھے، ان کے بزرگ حضرت مولانا حافظ محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنی اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ ہستیاں، ان کی شخصیت کے بارے میں جتنی واقعات ہمیں انہوں نے صوفی صدیق صاحب نقشبندی نور اللہ برکتہ نے سنائے، میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے سنائے، اور بس روتے جاتے تھے، 1 منٹ کے لیے آنسو نہیں رکتا تھا۔ بھئی یہ رونا عام چیز نہیں ہوتی، تمہیں پتہ نہیں ہے ان آنسو کی قدر کا، اندر میں کچھ عشق کی آگ لگی ہوتی ہے تو بندے کو رلاتی ہے، عشق ہوتا ہے، عشق، یہ محبت، یہ کھری محبت ہوتی ہے جو بندے کو رلاتی ہے۔ بات بھی کرتے تھے اور آنسو بھی بہاتے تھے، بڑوں کے تذکرے سناتے تھے۔ آج وہ ہستیاں قبر میں چلی گئی، ان کو چھوڑ کے چلے گئے، گلشن آباد چھوڑ کے چلے گئے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر حبیب صاحب، ہمارے سعید صاحب مرحوم، ابھی کچھ عرصہ ہی پہلے ان کا انتقال ہوا، میں گیا تھا ان کو دعا کر کے آیا تھا۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، یہ دنیا چل چلاؤ کا جہان ہے۔ جس نے 70 سال 80 سال 50 سال گزار دیے ہیں، شکر ادا کرو کہ رب نے تجھے معذوری سے بچائے رکھا۔ شکر اسی کا تم ادا نہیں کر سکتے کہ اتنی کو سفر تو تم نے عافیت سے طے کر لیا، جوان پڑے ہوئے۔ پچھلے ہفتے میں دبئی سے ایک بندہ آیا، میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا، تو اس نے کہا کہ بیٹا میرا دبئی میں پیدا ہوا، 32 سال میں نے بیٹے کو وہاں تعلیم دی، اور وہ وہاں پتہ نہیں بڑا ڈاکٹر بنا، پتہ نہیں وہاں جاب لگی گورنمنٹ کی، 10 دن جاب کے ہوئے تھے، کرسی پہ بیٹھا تھا، گرا اور بے ہوش ہو گیا اسپتال میں، 7واں مہینہ کومے میں پڑا ہوا ہے، شادی بھی نہیں کر سکتے، جاب لگی گورنمنٹ کی، تعلیم پائی، کس کام کی رہی؟ اس باپ سے پوچھو، وہ تو نوجوان گیا بیچارہ کومے میں ہے۔ شکر ادا کرو جس نے جس رب نے تمہیں زندگی کی اتنی بہاریں دکھا دی، شادیاں، خوشیاں، اولاد، نعمتیں، عزت، دنیا داری، سب چیز ملی، اسی بات کا بھی شکر ادا نہیں، باقی موت تو آنی ہے۔ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ واقعی ہم نے دیکھا
جب میں یورپ میں گیا تو فرانس میں ایک کیتھولک عیسائی کے یہاں کھانا تھا، تو اس نے مجھے کہا ہنستے ہوئے کہ مسلمان پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں ہمارے ملک میں، آپ نے دیکھا ہم جنت میں رہ رہے ہیں، بوڑھے جوان ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، جنت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ مسلمان آتے ہیں ہمیں ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، قبر کا، آخرت کا، فلانا، یہ وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں ٹینشن میں دے کے جاتے ہیں، ٹینشن میں اضافہ کر کے جاتے ہیں۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے بتا گئے تھے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان پہ اتنی پریشانی کیوں ہے، مسلمان اتنی غمناک کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک غم ابھی بیچارے کا ہلکا ہوتا ہے، دوسرا اس سے بڑا سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں کافر عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو مسلمان سے محبت ہے، اور مسلمان جب چاہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، اللہ کا دیدار کروں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دیدار ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب کچھ نہ کچھ جو کرنا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے، جو کرنا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے، رب کا دیدار ہے وہ ہم کر نہیں سکتے، مانگ بیٹھے اللہ کا دیدار، تڑپ بیٹھے اللہ کے دیکھنے کے لیے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کو غم نہ کر دیتے ہیں۔ صدمہ آ گیا، کاروبار کا گھاٹا آ گیا، بخار آ گیا، سر میں درد آ گیا، کوئی اور پریشانی آ گئی، اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، ہمسائے کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، مختلف نقصانات، گھاٹے، پریشانیاں، یہ پریشانی لے کے آسمان والے رب کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بس ایک سیڑھی آگے آ گئی ہے، اب دوسری پریشانی آئے گی، اب 2 سیڑھیاں اوپر آ گیا، اب تیسری آئے گی، پھر 4 سیڑھیاں اوپر آ گیا، سیڑھیاں لگ گئی ہیں، ایک پریشانی کے بعد دوسری، ایک کے بعد تیسری، اور کرتے 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 آخر وہ منزل بندے کو مل ہی جاتی ہے جس کی اس کو تڑپ تھی، رب کے دیدار کی۔ مانگ بیٹھے، اللہ جس سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ اس کو دکھ دیتے ہیں، محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، ان کو دکھ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک عالم نے یوں لکھی ہے کہ جب آپ کسی پرندے کی بولی سننا چاہتے ہیں تو اس کو خرید لاتے ہیں بازار سے، مثلا طوطا ہے، آپ کو اس کی بولی اچھی لگتی ہے، خریداتے ہیں، پھر اس کو پنجرا بناتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں پنجرے میں، حالانکہ وہ تو پرندہ آزاد گھومنے والا تھا، صرف آپ کو اس کی بولی سننی تھی، کھانا نہیں تھا اسے، کہ یہ بولے گا اس کو پنجرے میں بند کر، چڑیا ہے، مینا ہے، یعنی آپ نے ایسے پرندوں کو جن کی بولیاں اچھی لگتی ہیں ان کو خریدا، پنجرے میں بند کیا، دانا ڈالا، دیکھ بھال کی، خدمت کی، تاکہ یہ بولے گا مجھے لطف آئے گا۔ بعین ہی ایسے کسی بندے نے آج تک ان پرندوں کے علاوہ ان پرندوں کو نہ خریدا نہ پنجرے بنائے جن کی بولیاں پسند نہیں کرتے انسان، یعنی کوا ہے، گدھ ہے، چیل ہے، کبھی ان کو کسی بندے نے نہ خریدا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ ان کو پنجرے میں بند کرتا ہے کہ اس کی بولی پسند نہیں ہے، فضول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جس بندے کی بولی سننا چاہتے ہیں کہ بندہ کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایک پنجرا دیا اس پیغمبر کو، ایک پنجرا دیا یونس علیہ السلام کو، مچھلی کا پیٹ اندر پہنچایا، اور پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس اللہ نے فرمایا یہی سننا تھا، تیری آواز میرے عرش تک آ گئی، جا مچھلی میرے پیغمبر کو باہر نکال دے۔ کسی نے آگے نمرود میں بیٹھ کے پکارا، کسی نے جیل میں بیٹھ کے پکارا، مصر کی جیلوں میں، کسی نے کہا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کو غم دیتی ہے تو اس کا ثواب بھی دیتے،
عجیب بات ہے مسلمان ہوں ہمارے لیے میرے لیے، یعنی میں تو کبھی بڑا ہی اللہ کی رحمت کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ ہم مسجد کی سیڑھیوں سے پاؤں پھسل پڑے، اللہ فرماتے ہیں ثواب ہے۔ سردی میں اٹھ گئے نماز کے لیے ٹھٹر رہے ہیں، فرمایا سردی لگنے کا ثواب ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھانے کا ثواب ہے۔ محبت کی نظر کسی مسلمان کے چہرے کو دیکھا روک کے، فرمایا اس کا بھی ثواب ہے۔ بزرگ کو دیکھا، اس کا بھی ثواب ہے۔ دل میں ارادہ کیا روزہ رکھوں، ثواب ہے۔ دل میں ارادہ کیا حج کروں، ثواب ہے۔ ارادوں کا ثواب، تکلیفوں کا ثواب۔ پسینہ گرمی میں آ جائے، مسجد میں آ رہے تھے پسینہ آ گیا، فرمایا یہ اس پسینے کا بھی ثواب ہے۔ عورت آٹا گوندے اور جو ہلتی ہے، اس ہلنے کا ثواب ہے۔ جھاڑو دیتی ہے، جو گرد و غبار اس کے منہ پہ آتی ہے، وہ جنت کے نور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو حمل ہوتا ہے عورت کو، کراہتی ہے تکلیف میں، اس کراہنے کا بھی رب اس کو ثواب دیتا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں، ہم جن کو نیکیاں سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی نیکیاں ہیں۔ یہ تو رب نے بہار لگا رکھی ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہماری کتنی نیکیاں۔ پھر ہم اللہ سے پوچھیں گے اللہ ہم نے اتنی کی نہیں تھی، فرمایا اللہ فرمائیں گے ہاں جن کو تم نہیں سمجھ رہے تھے ہم نے ان کو بھی نیکیاں بنا دیا۔ یہ مسجد میں آنا ثواب، بیٹھنا ثواب۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہم مسجد میں آئے بیکار؟ نہیں، بات کرنا ثواب، بات سننا ثواب۔ یہ خیرات بچوں نے خیرات کی ہے ہر سال، پہلے صوفی صاحب کرتے تھے، پھر ان کے بیٹے حبیب صاحب کرتے تھے، لیکن بھائی کون چاہتا ہے ہم مرے، یا کون چاہتا ہے ہمارا باپ مرے، کون چاہتا ہے ہمارا جگر جان دنیا چھوڑ کے جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن میرے رب کا نظام ہے کہ جتنی بڑا صدمہ دیتا ہے اتنی بڑے صبر کی ضرورت ہے اور اتنی بڑا اجر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے تھے، اچانک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چراغ بجھ گیا، تیل ختم ہو گیا ہوگا، چراغ بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کملی والا یہ آپ نے کیوں پڑھا؟ کہ چراغ بجھ گیا اس لیے پڑھا ہے۔ فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ تب پڑھتے ہیں جب کوئی موت ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ چراغ بجھنے پہ بھی انا للہ پڑھو، کوئی بھی دنیا کا نقصان ہو جائے انا للہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جو رب ایک چراغ بجھنے کے اوپر اتنی ثواب دیتا ہے کہ ساتوں آسمان زمین کا خلا پر ہو جاتا ہے، تو جس کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو تو کتنی ثواب ملے گا۔ تو لہذا میرے دوستو یہ دنیا دار فنا ہے، عقبہ دار بقا ہے، تو لہذا ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، بلکہ یوں سمجھے مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانے میں مجھے بتاؤ کہ زندگی گزار رہا ہے، ایک آیا وہ گیا، پھر دوسرا آ گیا وہ گیا، پھر تیسرا آ گیا وہ گیا۔ ٹرانزٹ کی جگہ جیسے ہم وی آئی پی لاؤنج یا لاؤنج جو ہوتا ہے اپنے ایئرپورٹوں کے، آپ نے دیکھا کوئی وہاں مستقل رہ رہا ہو، 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ بس انتظار کرو، یا جہاز پہ چڑھو یا واپس جاؤ، یہ اس کو خالی کرو۔ یہ صرف ٹرانزٹ کی جگہ ہے، یہ دنیا صرف ٹرانزٹ کی جگہ ہے، اس کو خالی کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی آج کرے گا کوئی کل کرے گا، لہذا موت کی گھڑی سر پہ کھڑی، ہر انسان کے سر کے اوپر موت کا بگل بج رہا ہے۔ مانو تب بھی آئے گی اور نہ مانو تب بھی یہ موت انسان کے اوپر آ جائے گی، اور موت کا فرشتہ بندے کو پکڑ کے ایک نہ ایک دن دبوچ لے گا، اور اٹھا قدم بندے کا رک جائے گا۔ یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھنے لگے اور پاؤں رکاب میں رکھا ہی تھا کہ ملک الموت نے آ کے گھوڑے کی رکاب لگام کو پکڑا، فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ پاؤں رکھا واپس نکالیں، زندگی ختم ہو گئی، لیٹ گئے، ختم ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بن، اللہ کا گھر، ملک الموت پیغام اجل لے کے آئے، اور اسرائیل میں رب کا گھر بیت المقدس بنا، اور جنات کام کر رہے ہیں، انسان بھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرا سلیمان، میں جانوں میرا گھر
زندگی کی مہلت نہیں ملتی، پیغمبروں کو نہیں ملی، مہلت ملی تو صرف ایک ہستی کو، آمنہ کے لال مدینے والے آقا، جیئیں قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی ملاقات کرنی ہے، مقصد بھی تو پورا ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ جب یہ آیت اتری عرفات کے میدان میں اتری، پورے 1,24,000 کے مجمع میں صحابہ میں صرف ایک بندہ رو رہا تھا۔ اس آیت کے آنے کے بعد ایک بندہ رو رہا تھا، کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ سارے صحابہ بھی خوشی کی بات ہے، دین پورا ہو گیا ہمارے ہوتے ہوئے۔ انہوں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی بات، یہ رازدار نبی تھا، تمہیں تو سمجھ نہیں آئی بات بھی، دین پورا ہو گیا، خوشی نہ کرو، غم کرو کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے جدائی کی گھڑی آ گئی، حجۃ الوداع تھا، بس ذی الحج کیا، محرم، سفر اور ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو آپ اس دار فانی سے، اس جہان فانی سے عقبہ کی طرف سفر کر گئے کہ رب نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا محبوب یہ اس دنیا سے آپ کے لیے آخرت بڑی بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور ہم اللہ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دوہرا لیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس رب ذوالجلال نے میری اور آپ کی توبہ قبول فرما کے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیے ہے، بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ ہے توبہ کا فائدہ، یعنی معافی کے بعد فوراً گناہ کنورٹ ہو جاتے ہیں نیکیوں میں۔ یعنی ہم ظاہر ہم نے گناہ زیادہ کیے، نیکیاں تو کم ہیں ہماری، لیکن نیکی اتنی جان رکھتی ہے اپنے اندر کہ سارے گناہ ایک پلڑ میں رکھ دو، خالی بندے کا ایمان ایک طرف رکھ دو، بھاری ہو جائے گا۔ سارے کافروں کے گناہ کے علاوہ سارے کافروں کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، یعنی ان کے سچ بولنا، حلال کھانا، سخاوت کرنا، مدد کرنا، اخلاق سے بات کرنا، بہت سی نیکیاں ہیں کافروں کی ہماری مشترک ہوتی ہیں، ان نیکیوں کو جمع کرو ایک پلڑے میں، لیکن ان کا کفر جب دوسرے پلڑے میں آئے گا ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں۔ اس لیے ہمارا جو ایمان ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی جان رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں زندگی اور ایمان کی حالت میں ہی موت عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گھر نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، یعنی سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر ذکر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں، گردن جھکائیں دل کی طرف اور دل کو متوجہ فرمائیں رب ذوالجلال کی طرف، اور دل کے اندر یہ خیال فرمائیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہمارے قلب پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے دل کے دھڑکن میں آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ الہی مقصود بات ہوئی رضات ہوئی، سقانی الحب کا سات الوصال فقلت لخمرت نحوی تعار۔ مومنہ ذکر خدا بسیار ہو،
تابی ابی درد عالم آبرو اللہ اللہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین الہ العالمین۔ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ، اس کا ثواب تمام پڑھے پڑھائے کا ثواب، بولنے سننے کا ثواب، خیرات کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا۔ آپ کے صدقے سے تمام انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، مومن مسلمان مرد و خواتین اولین و آخرین کو بھی پہنچا، کسی کو محروم نہ فرما۔ خصوصاً ہمارے محترم صوفی محمد صدیق صاحب، ان کے دونوں صاحبزادے یا اللہ، اور ان کی اہلیہ اور ان کا خاندان در خاندان یا اللہ، سب کی ارواح کو پہنچا یا اللہ۔ اس شہر کے جتنی لوگ وفات پا گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو باغ بہشت بنا، درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں سے دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال اور طیب اور پاکیزہ روزگار عطا فرما، اور جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اچھے اور شریف اور اعلیٰ رشتے عطا فرما، اور ان کے راستوں میں جلد ثانیہ پیدا فرما کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پوری دنیا میں امن قائم فرما یا اللہ۔ جن حضرات نے میں دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو نیک حاجات میں یا اللہ کامیاب فرما، پوری فرما یا اللہ۔ ہمارے دن رات کے اسفار ہیں پر امن بنا، پر کیف بنا، جسمانی روحانی تندرستی عطا فرما، اپنے خاص حفظ و امان عطا فرما یا اللہ۔ نظر بد سے بچا، سحر جادو سے بچا، اور جنات و شیاطین کے اثرات سے بچا، اور مخالفین حاسدین کے شرور سے بھی بچا، اور ظالموں کے ظلم سے بچا، اور قلت علت ذلت سے بچا، رسوائی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ جن بچوں کی اور جن بچیوں کی یا اللہ شادیاں رکاوٹ ہے رشتوں میں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ۔ ہر رکاوٹ کو دور فرما، اچھے مقدر بنا، والدین کو ان فرائض سے سبق دوش فرما، اور والدین کو اولاد کی خوب خوشیاں نصیب فرما، اور اولاد کے غم سے بچا۔ ہمارے یا اللہ حضرات مشائخان کبار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ فضلیہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں برسا یا اللہ۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان اور خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حافظ محمد موسیٰ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خواجہ حافظ محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے حضرت خواجہ کریم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ۔ ان سب حضرات کی قبروں کو باغ بہشت بنا، ان کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرما یا اللہ۔ اس خانقاہ کے جانشین حضرت مولانا قاری ابو بکر صاحب یا اللہ یوسف صاحب موجود ہیں، ان کی عمر میں علم میں مزید برکت عطا فرما یا اللہ۔ مزید ان کے توسط سے پورے عالم میں سلسلے کے فیضان کو پہنچا، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ہماری نسلوں سے ہمارے خاندان کو بھی قیامت تک یا اللہ اپنے در کا غلام بنا، اپنے محبوب کے در کا غلام بنا یا اللہ۔ ہم سب کو نسلی غلام بنا یا اللہ، نسل در نسل یا اللہ اپنے محبوب کا غلام بنا، آپ کے محبوب کے غلاموں کا غلام بنا یا اللہ۔ ہماری اس التجا کو قبول و مقبول فرما۔ جو حضرات ہمارے سلسلے سے منسلک ہیں، بیعت ہیں، نسبت رکھتے ہیں، نسبتوں کا نور عطا فرما، فیضان کو جاری فرما، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما، سچ بولنے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ہیں، ہمارے محترم عبدالحمید صاحب ہیں، ان سب کی عمر میں، صحت میں، اولاد کی یا اللہ برکت عطا فرما یا اللہ۔
ان کا سایہ ان کے پورے خاندان پہ قائم دائم فرما اور سب کو آداب نصیب فرما، پورے خاندان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ اور محبت نصیب فرما، اثار و قربانی والا جذبہ ہمیشہ نصیب فرما۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں، ان کی عمر میں، ان کے اولاد کی عمر میں یا اللہ کامیابیاں نصیب فرما، برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریات واہل بیت اجمعین برحمتک یا